حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان الخاصرتا ارکل کلیاتا اذا تحرکا اذن صاحبہا فدواہا بالماء المحرکی والاصل۔ گردے کا بطن اس کی جان ہے، اگر اس میں سوزش ہو جائے تو مریض کو شدید اذیت ہوتی ہے، اس کا علاج جلے ہوئے پانی اور شہد سے کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ The calyx of kidney is its main part of the kidney. If it becomes inflamed, the patient suffers severe pain. It should be treated with scalding water and honey. درد گردہ وجع الکلیہ رینل کولک، ریگ گردہ رینل سینڈ رمل کلیہ، پتھری گردہ سٹون ان دا کڈنی۔ پتھریاں سٹونز جو ہیں جب گردہ سے نکل کر جالب میں داخل ہوتی ہیں یعنی یوریٹر میں داخل ہوتی ہیں تو مریض کو شدید اذیت ہوتی ہے۔ کنکریاں یا پتھریاں گردہ یا مثانہ میں بنا کرتی ہیں اور وہیں پائی جاتی ہیں۔ پتھریوں کا سائز جو ہے خشخاش کے دانے سے لے کر مونگ کے دانے تک اور مونگ کے دانے سے لے کر نرنگی کے دانے تک اس کا سائز ہوتا ہے۔ پتھریاں بعض اوقات ایک بنتی ہے نکل جاتی ہے، بعض اوقات پیشنٹ کو جو ہے پتھریاں بنتی رہتی ہیں، بار بار بنتی رہتی ہیں۔ پتھریاں جب بار بار بنتی ہیں مریض کو ہر مرتبہ ایک نئی زندگی جو ہے وہ جیتا ہے، بلکہ جملہ یوں درست کروں گا کہ انسان کو بار بار موت جیسی اذیت ہوتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں، ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ روزانہ مر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رینل کولک ہو، رینل سینڈ ہو یا سٹون ان دا کڈنی ہو، یہ بھی ایک طرح کی موت ہے، اذیت ہے۔ شاذ و ناظری دونوں گردوں میں پتھریاں بنتی ہیں، نہیں تو اکثر جو ہے ایک گردہ میں پتھری بنتی ہے، پتا میں بنتی ہے، مثانہ میں بنتی ہے، گردہ میں بنتی ہے۔ اگر پیشاب میں باریک ذرات ہوں تو اسے ریگ گردہ کہتے ہیں۔ پتھریاں بناوٹ کے لحاظ سے 3 اقسام کی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے فاسفیٹ آف کیلشیم، یہ پتھری جو ہے ملائم شکل کی ہوتی ہے اور یہ مثانہ میں بنتی ہے، زرد رنگ کی ہوتی ہے اور مثانہ میں ہی پائی جاتی ہے۔ دوسری ہے آکسیلیٹ آف لائم، یہ پتھری جو ہے گردہ میں بنتی ہے، کانٹے دار ہوتی ہے، کھردری شکل کی، سیاہ رنگ کی، اسے طب میں سنگتوتی بھی کہتے ہیں۔ تیسری پتھری جو ہے یورک ایسڈ کی پتھری ہوتی ہے، یہ پتھری گردہ میں بنتی ہے اور اس کا سائز جو ہے مونگ کے دانے سے لے کر نرنگی تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا کلر جو ہے زرد رنگ کا ہوتا ہے، یہ جو یورک ایسڈ میں پتھری بنتی ہے۔ اچھا، پتھریاں بننے کی وجوہات کیا ہیں؟ پیشاب میں جب یوریٹس، فاسفیٹ اور ایکزالیٹ اجزاء بڑھ جاتے ہیں یا یہ پانی کی کمی سے یہ گاڑھے ہو جاتے ہیں تو پتھری جسم میں ریگ بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات پانی کی کمی سے بھی ہو جاتا ہے، میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے، پروٹین والی چیزیں استعمال کرنے سے، انکریز پروٹین انٹیک اس سے بھی ہو سکتا ہے، لحمیات کا زیادہ استعمال کرنے سے، گردہ اور مثانہ کی کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جگر کی کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ پتھریاں ہر عمر میں ہر انسان کو بنتی ہیں۔ کچھ لوگ پانی کا استعمال نہیں کرتے، یعنی بہت زیادہ چائے کافی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پانی کا استعمال نہیں کرتے، لیکوڈ کا استعمال نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور پتھری جو ہے ہر عمر میں انسان کو ہوتی ہے۔ ہاں، ایک اور وجہ بھی ہے، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ان کو فاسفیٹ آف کیلشیم ہو سکتا ہے، آکسیلائٹ آف لائم ہو سکتا ہے، یورک ایسڈ کی پتھری ہو سکتی ہے، رینل کولک بھی ہو سکتا ہے، رینل سینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور رینل سینڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے سٹون ان دا کڈنی بھی ہو سکتی ہے جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے۔ اب علامات کیا محسوس کرتے ہیں جن کو سٹون ان دا کڈنی ہو، رینل کولک ہو یا رینل سینڈ ہو تو وہ یہ سمٹمز محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جن کو پتھری ہوتی ہے وہ ران سے لے کر جو ہے مردانہ اعضائے تناسل تک جو ہے درد کی ٹیسیں محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ
عورت کو اگر درد ہوگا، گردے کا درد ہوگا پتھری کی وجہ سے، تو ران سے لے کر زنانہ اعضائے تناسل تک اس کا درد جاتا ہے۔ جب پتھری گردہ میں ہوتی ہے تو کمر میں دھیما دھیما درد ہوتا ہے، جس کی ٹیسیں خصیوں اور ران تک جاتی ہے۔ پیشاب کو شیشی میں بند رکھا جائے تو صبح دیکھنے پر بھورے یا سرخ رنگ کے ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی پیشاب رک رک کر آتا ہے۔ کوئی بڑی پتھری پیشاب کے راستے میں رک جائے تو سخت قسم کا درد ہوتا ہے۔ کبھی پیشاب کے ساتھ یا پہلے یا بعد میں خون اور پیپ آتی ہے۔ کبھی گردہ کی پتھری کی وجہ سے گردہ کی خراش سے قے یا متلی ہونے لگتی ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ اکثر پتھری مثانہ میں ہو تو سیون اور سپاری میں درد ہوتا ہے۔